بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ نہیں جمالہ، ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہتے۔ ہم تمام بلڈرز کا یہی فیصلہ یہ ہے کہ تم ابھی ماں دھابی کے بنگلے میں جاؤ اور میڈم سونیا کو زاؤکم کوبرا کے بنگلے میں بھیج دو۔ تم دونوں وہاں رہو گی تو انہیں ٹیلی پیتھی کا ہتھیار استعمال کرنے کا موقع نہیں دو گی۔ سر گھما کر صندوق کی طرف دیکھا، پھر کہا، اوہ باس، سونیا پر دوبارہ تنویمی عمل کرنا ضروری ہے۔ میں ابھی اس پر عمل کرنے ہی جا رہی ہوں۔ پلیز جمالہ، تم ہمیشہ ہماری وفادار رہی ہو، ہر بات مانتی رہی ہو، ابھی بحث نہ کرو۔ ان دو ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنے قابو میں لانے کے بعد سونیا پر تنویمی عمل کر سکتی ہو۔ اس کام کے لیے ابھی بہت رات پڑی ہے۔ اچھی بات ہے، میں ابھی میڈم سونیا سے کہتی ہوں کہ ہم 1 گھنٹے کے اندر تیار ہو کر ماں دھابی اور کوبرا کے بنگلوں پر پہنچیں گے۔ اس نے فون کو بند کرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں سونیا دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر چونک گئی۔ سونیا نے مسکرا کر کہا، تم منہ پر تو ماما کہتی ہو اور پیٹھ پیچھے میڈم سونیا۔ اس نے ہچکچا کر کہا، نو میڈم۔ پھر سنبھل کر بولی، میرا مطلب ہے نہیں ماما، میں تو آپ کو ہر جگہ ماما ہی سمجھتی ہوں، ماما ہی کہتی ہوں۔ وہ تو تمام بلڈرز آپ کو میڈم سونیا کہتے ہیں، اس لیے روانی میں بھی کہہ جاتی ہوں۔ وہ قریب آ کر اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے بولی، تم تو پریشان ہو گئی، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ تم دنیا والوں کے سامنے میڈم سونیا کہہ سکتی ہو، میں یہ اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم مجھے دل سے تو ماما ہی سمجھتی ہو۔ وہ مسکرا کر بولی، ماما آپ بہت اچھی ہیں، تم بھی تو بہت اچھی ہو، میری ہر بات مان لیتی ہو۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے یہ مختصر سا لباس بالکل پسند نہیں ہے، کوئی دوسرا لباس پہن لو میری جان۔ اس نے بے چوچراں اس کی بات مان لی، الماری کھول کر دوسرا لباس نکال کر پہن لیا۔ زاؤکم کوبرا اور ماں دھابی کی رہائش گاہیں مختلف علاقوں میں تھیں۔ وہ دونوں اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر ان کے بنگلوں میں پہنچ گئیں۔ ان بنگلوں کے اطراف مسلح گارڈ موجود تھے۔ انہوں نے سونیا کو دیکھ کر سلیوٹ کیا۔ وہ بولی، آؤ اندر چلو۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کال بیل کے بٹن کو دبایا، پھر انتظار کرنے لگا۔ سونیا نے دروازے پر ایک لات ماری تو پتہ چلا کہ وہ اندر سے بند نہیں تھا، کھلتا چلا گیا۔ وہ سب اپنی اپنی گن سنبھال کر اندر آئے، پھر اس بنگلے کے ہر حصے میں پہنچ کر زاؤکم کوبرا کو پکارنے لگے۔ کہیں سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، وہ بنگلہ اس کے وجود سے خالی تھا۔ سونیا نے موبائل فون کے ذریعے جمالہ سے رابطہ کیا، پھر کہا، کوبرا یہاں نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے اسے پہلے سے بھنک پڑ گئی تھی کہ اسے اعصابی طور پر کمزور کیا جائے گا، اسی لیے وہ فرار ہو گیا۔ جمالہ نے کہا، مجھ سے بچ کر کہاں جائے گا، میں اس کے پیچھے جاتی ہوں۔ ماما، ماں دھابی کے بنگلے میں چلی آئیں۔ وہ اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں جانے لگی۔ میں نے اس کے پاس آ کر پوچھا کہ ان دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے خلاف آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ ہاں، لیکن کوبرا کہیں فرار ہو گیا ہے، ویسے جمالہ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکے گا، وہ اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے اسے ڈھونڈ ہی نکالے گی۔ کرونا بھی سونیا کے پاس آ گئی۔ اس نے کہا، ماما کیا آپ جانتی ہیں کہ زاؤکم کوبرا اپنے بنگلے سے فرار ہو چکا ہے؟ ہاں، مجھے ابھی معلوم ہوا ہے، اس نے فرار ہو کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ رات کے وقت جمالہ شیطانی قوتوں کے ذریعے کسی کے پاس بھی پہنچ جاتی ہے۔ کرونا نے کہا، جمالہ سے پہلے میں اس کے پاس پہنچی ہوئی ہوں۔ سونیا نے حیرانی سے پوچھا، کیا واقعی؟ ہاں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گوتم نارائن میرا معمول اور تابع دار ہے۔ میں نے گوتم کو اس کے پیچھے لگا دیا ہے۔ وہ دونوں لسبن شہر سے دور بلکہ اس ملک سے دور نکل جانا چاہتے ہیں۔ وہ دونوں ہی جمالہ کی پراسرار قوتوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ کوبرا کو اس ملک سے باہر جانے کا موقع نہ دو۔ فرحات، تم کرونا کے ساتھ گوتم نارائن کے دماغ میں جاؤ، پھر اس کے ذریعے کوبرا کو ٹریپ کرو۔ ٹھیک ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ جسٹ منٹ، جمالہ کو آگہی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ کوبرا باغی ہو کر ان 6 بلڈرز کے سامنے آئے گا اور انہیں گولی مارنا چاہے گا۔ ایسے میں خود موت کو گلے لگا لے گا۔ تم دونوں یہی کرو، اسے کسی طرح ان 6 بلڈرز کے سامنے پہنچا دو تاکہ جمالہ کی آگہی درست ہو جائے۔ ہاں، یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ جمالہ کو شبہ بھی نہیں ہوگا کہ کوبرا کو ہم نے اس کی موت کی طرف بھیجا تھا۔ اوکے، ہم جا رہے ہیں۔ میں کرونا کے ساتھ گوتم کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ دونوں کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور کوبرا تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا جا رہا تھا۔ گوتم کی سوچ نے بتایا کہ پہلے وہ ایئرپورٹ گئے تھے، لیکن پتہ چلا کہ اس ملک سے باہر جانے کے لیے اگلی فلائٹ 4 گھنٹے بعد ملے گی۔ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ 4 گھنٹے کے اندر ان کے فرار ہونے کا علم 7 بلڈرز کو ہو جائے گا۔ وہ جمالہ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ اس کی شیطانی نظروں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکیں گے۔ میں کرونا کے ساتھ گوتم کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ دونوں کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور کوبرا تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا جا رہا تھا۔ گوتم کی سوچ نے بتایا کہ پہلے وہ ایئرپورٹ گئے تھے، لیکن پتہ چلا کہ اس ملک سے باہر جانے کے لیے اگلی فلائٹ 4 گھنٹے بعد ملے گی۔ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ 4 گھنٹے کے اندر ان کے فرار ہونے کا علم 7 بلڈرز کو ہو جائے گا۔ وہ جمالہ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ اس کے شیطانی نظروں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکیں گے۔ اب وہ اس ملک کے بارڈر کی طرف جا رہے تھے۔ 2 گھنٹے کے اندر وہ سرحد پار جا سکتے تھے اور اس طرح جمالہ کی شیطانی قوتوں سے پیچھا چھڑا سکتے تھے۔
گوتم نارائن نے میری مرضی کے مطابق اپنے لباس کے اندر سے ریوالور نکالا، پھر کوبرا کا نشانہ لے کر کہا گاڑی روک دو۔ اس نے فوراً ہی گاڑی روکی۔ حیرانی سے گوتم کو دیکھتے ہوئے پوچھا یہ کیا حرکت ہے؟ تم مجھے گولی مارو گے؟ میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں، اپنی ٹیلی پیتھی کے ذریعے آئندہ بھی تمہارے کام آؤں گا۔ اس نے کہا میرے نہیں، کسی اور کے کام آؤ، اپنے دماغ کے دروازے کھول دو۔ گوتم یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کون میرے دماغ میں آنا چاہتا ہے؟ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، تم اسے اندر آنے دو، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وہ پریشان ہو کر بولا نہیں، میں کسی کو اپنے اندر آنے نہیں دوں گا، وہ مجھے اپنا تابعدار نہ لے گا، پلیز یہ مذاق مت کرو، یہ ریوالور سامنے سے ہٹاؤ، گولی چل جائے گی۔ ہاں گولی چلے گی، تم زخمی ہو جاؤ گے، پھر وہ آسانی سے تمہارے اندر آ جائے گا۔ کیا یہ دانشمندی نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی زخم نہ کھاؤ اور دوستانہ انداز میں اسے اپنے اندر آنے دو؟ وہ گور کر ریوالور کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گوتم نے میری مرضی کے مطابق کہا اگر تم ہیرو بننے کی کوشش کرو گے، میرے ریوالور پر جپٹنا چاہو گے تو اس سے پہلے ہی گولی چل جائے گی، ہو سکتا ہے وہ گولی تمہارے بازو میں نہ لگے، سینے میں اتر جائے، تب کیا ہوگا؟ پلیز گوتم مجھے مشکل میں نہ ڈالو، ایسا نہ کرو، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اسے دماغ میں آنے دو گے یا نہیں؟ میں 3 تک گنتا ہوں، 3 کہتے ہی گولی چلا دوں گا۔ اس نے چند سیکنڈ کے بعد ٹریگر کو دبایا، ٹھائیں کی آواز کے ساتھ گولی چلی اور اس کے قریب سے گزرتی ہوئی کھڑکی سے باہر چلی گئی۔ وہ خوف سے لرز گیا۔ گوتم نے کہا میں 3 کہنے کے بعد تمہیں گولی ماروں گا، اس سے پہلے تمہیں یقین دلانے کے لیے فائر کرتا رہوں گا۔ اس کے 3 کہنے سے پہلے ہی وہ لرزتے ہوئے بولا گولی نہ چلاؤ، اسے میرے پاس آنے دو، میں اس سے بات کروں گا۔ میں فوراً ہی اس کے اندر پہنچ گیا۔ اس نے گہری سانس لی، اس سے پہلے کہ گھبرا کر سانس روکتا اور باہر جانے پر مجبور کرتا، میں نے ہلکا سا زلزلہ اس کے اندر پیدا کیا۔ وہ چیخ مار کر تڑپتا ہوا سیٹ اور سٹیئرنگ کے درمیان نیچے گر پڑا۔ میں نے کہا تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم سانس روکنے اور خیال خوانی کرنے کے قابل نہ رہو۔ اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے، وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا تم آہستہ سے اٹھو اور گوتم کی سیٹ پر جا کر بیٹھو، وہ تمہاری سیٹ پر آ کر ڈرائیو کرے گا۔ دونوں نے میرے احکامات کی تعمیل کی۔ وہ گوتم کی سیٹ پر آ کر پشت سے ٹیک لگا کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ کرونا گوتم کو کنٹرول کرنے لگی۔ وہ ہماری مرضی کے مطابق گاڑی کو واپسی کے راستے پر موڑ کر لسبن کی طرف جانے لگا۔ جب اس کے دماغ کی تکلیف کچھ کم ہوئی تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے کہا تم ان 6 بلڈرز کے پاس جا رہے ہو۔ وہ پریشان ہو کر بولا میں موت کے منہ میں جانا نہیں چاہتا، تم خواہ مخواہ مجھ سے دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے دور نہ جاؤ، ورنہ جمالہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میں لسبن جاؤں گا تو وہ فوراً ہی میری شہرک تک پہنچ جائے گی۔ تمہارے پاس بھرا ہوا ریوالور ہے، تم بھی اسے گولی مار سکتے ہو، وہ شیطانی قوتیں رکھنے والی تمہیں فائرنگ سے نہیں روک سکے گی۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن 7 بلڈرز کے جاسوس مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، وہ مجھے پکڑ لیں گے اور فوراً ہی گولی مار دیں گے۔ تم یہاں سے سیدھے بلڈر 2 کے بنگلے میں جاؤ، وہاں جتنے بھی بلڈرز ہوں ان سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ ناانصافی کرتے رہے ہیں، تم ان کے وفادار رہے، لیکن انہوں نے تمہیں ایک بار اعصابی کمزوری میں مبتلا کیا، دوسری بار پھر کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ لسبن میں 2 اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والے پہنچے ہوئے ہیں، وہ کسی وقت بھی تمہیں اپنے گرفت میں لے کر اپنا تابعدار بنا سکتے ہیں۔ وہ میری کوئی بات نہیں سنیں گے، مجھے گولی مار دیں گے۔ تمہارے ہاتھ میں بھی ریوالور ہوگا، تم مرتے مرتے ان میں سے 2-4 کو مار سکتے ہو۔ جب تمہیں ایسے بھی مرنا ہے اور ویسے بھی مرنا ہے تو اپنے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے مرو۔ وہ دشمنوں کے درمیان جانا نہیں چاہتا تھا، مرنا نہیں چاہتا تھا، کوئی تدبیر سوچ رہا تھا کہ کسی طرح میری گرفت سے نکل بھاگے۔ میں نے کہا سوچو، تمہارا ذہن جتنی دور تک سوچ سکتا ہے، جتنی مکاریاں تم دکھا سکتے ہو دکھاؤ، میں صرف ایک ہی کام دکھاؤں گا اور وہ یہ کہ تمہیں دماغی توانائی حاصل کرنے نہیں دوں گا۔ تم جیسے ہی سانس روکنے اور توانائی حاصل کرنے کے قابل ہونے لگو گے تو پھر زلزلہ پیدا کروں گا۔ وہ لسبن شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ جمائلہ کو جب معلوم ہوا کہ ایک کوبرا فرار ہو گیا ہے تو وہ ایک جگہ شانت ہو کر بیٹھ گئی، خلا میں تکنے لگی، کوبرا کا تصور کرتے ہوئے یہ دیکھنے لگی کہ وہ کہاں ہے اور کن راستوں سے گزر رہا ہے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے دھند سی چھانے لگی۔ اس دھند میں کوبرا سٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھا کار ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر گوتم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہائی وے پر جا رہے تھے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ بارڈر کراس کر کے اسپین جانا چاہتے ہیں۔ وہ فوراً ہی اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں جانے لگی۔ شہر سے باہر ہائی وے پر کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے دور تک دیکھا، پھر ایک طرف گاڑی روک کر دوبارہ کوبرا کو تصور میں دیکھنے لگی۔ اس بار گوتم سٹیئرنگ سیٹ پر دکھائی دیا اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر کوبرا یوں بیٹھا ہوا تھا جیسے بیمار ہو گیا ہو۔ جمائلہ اس کے دماغ کے اندر گھس کر یہ معلوم نہیں کر سکتی تھی کہ میں اسے ٹریپ کر رہا ہوں اور شہر واپس لے جانے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کر رہا ہوں۔ اگر ہائی وے پر اسے واپس لے جاتا تو جمائلہ سے ضرور ٹکراؤ ہوتا، میں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ جمائلہ ہائی وے پر بہت دور نکل آئی تھی، جنجلا رہی تھی۔ اس نے اپنی کار کو واپسی کے لیے موڑ لیا، راستہ بدل کر اسی سڑک پر جانے لگی جس پر میں کوبرا کو شہر کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس سے بہت پہلے ہی بلڈر 2 کے بنگلے کے سامنے پہنچ گیا تھا۔
احاطے کے بڑے گیٹ پر مسلح گارڈز تھے، وہ کوبرا کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھ کر سلیوٹ کیا، پھر گیٹ کھول دیا۔ گوتم ڈرائیو کرتا ہوا بنگلے کے دروازے کے سامنے پہنچا، پھر انہوں نے گوتم کو کار میں ہی بٹھائے رکھا۔ کوبرا میری مرضی کے مطابق کار سے نکل کر ہاتھ میں ریوالور لیے دروازے پر آیا۔ مسلح گارڈ نے اسے روکتے ہوئے کہا، جسٹ اے منٹ، میں باس کو انفارم کرتا ہوں۔ وہ دروازے پر لگے ہوئے مائک کا بٹن دبا کر اندر بیٹھے ہوئے تمام بلڈرز کو اطلاع دینا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ہی کوبرا نے میری مرضی کے مطابق اسے گولی مار دی، پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اندر کوریڈور میں 2 مسلح گارڈز تھے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ اسے اندر آنے کی اجازت مل گئی ہے، تبھی باہر کے گارڈز نے تالا کھولا ہے۔ وہ کوریڈور سے گزرتا ہوا ایک دروازے کو کھول کر اندر آیا تو بڑے سے ہال میں 6 بلڈرز بیٹھے ہوئے تھے۔ اس ہال کے ایک ایک گوشے میں ایک ایک مسلح گارڈ کھڑا ہوا تھا۔ تمام بلڈرز اسے دیکھتے ہی چونک گئے، ایک دم سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کوبرا نے دونوں ہاتھوں سے ریوالور کو پکڑ کر ان کا نشانہ لیتے ہوئے کہا، خبردار کوئی مجھ پر گولی چلائے گا تو میں ان بلڈرز پر فائر کھول دوں گا۔ ایک بلڈر نے حیرانی سے کہا، او گارڈ، جمالہ کی آگے بالکل درست ہوا کرتی ہے، اس وقت بھی وہی ہو رہا ہے جو اس نے ہم سے کہا تھا۔ بے شک جمالہ نے یہی کہا تھا، لیکن وہ خود یہ نہیں جان سکی تھی کہ کوبرا بھاگی بن کر نہیں آئے گا، بلکہ میں اس کے اندر چھپ کر اسے وہاں پہنچاؤں گا۔ وہ آگہی کے وقت لوگوں کو ظاہری حالت میں تو دیکھ سکتی تھی، لیکن ان کے اندر پہنچ کر یہ معلوم نہیں کر سکتی تھی کہ خیال خوانی کرنے والے ان کے اندر پہنچ کر کیا کر سکتے ہیں۔ ایک بلڈر نے کہا، کوبرا تم بہت ہی احمقانہ حرکت کر رہے ہو، جبکہ دیکھ رہے ہو کہ چاروں طرف سے گن پوائنٹ پر ہو، ہم میں سے کسی ایک پر ہی گولی چلا سکو گے، اس کے بعد حرام موت مرو گے۔ دوسرے بلڈر نے کہا، ہم نے ہمیشہ تمہاری قدر کی ہے، اب بھی کریں گے، گن پھینک دو اور سہولت سے بات کرو۔ وہ غصے سے بولا، میں سہولت سے کیا بات کروں؟ تم لوگ ابھی مجھے اعصابی کمزوری میں مبتلا کرنا چاہتے تھے، یہ بھول گئے تھے کہ یہاں 2 ٹیلی پیتھی جانے والے تھے، اب وہ کہیں گم ہو گئے ہیں، لیکن میری دماغی کمزوری ظاہر ہوتے ہی وہ میرے اندر چلے آتے اور مجھے اپنا تابعدار بنا لیتے، مجھے تم لوگوں سے چھین لیتے، ایسے میں تم لوگوں کا بھی نقصان ہوتا اور میں بھی ان کا غلام بن جاتا۔ کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آئی تھی؟ ایک بلڈر نے کہا، واقعی ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ 2 ٹیلی پیتھی جانے والے اس شہر میں آ کر کہیں گم ہو گئے ہیں، وہ تمہارے دماغ پر قبضہ جما سکتے ہیں۔ اس نے غصے سے کہا، میرے ہاتھ میں ہتھیار دیکھ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہو، ابھی میں نہتا ہوتا تو مجھے گرفتار کر لیتے اور اعصابی کمزوری میں مبتلا کر کے یہاں زنجیروں میں جکڑ لیتے اور جبرن میری خیال خوانی کے ذریعے مجھ سے کام لیتے رہتے۔ بلڈرز کے سامنے سینٹر ٹیبل پر ایک انٹرکام رکھا ہوا تھا، اس کا بزر سنائی دیا۔ ایک نے آگے بڑھ کر اسے آن کیا، دوسری طرف سے آواز سنائی دی، باس میں جمالہ آ چکی ہیں، انہوں نے گوتم کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا ہے، وہ تکلیف سے تڑپ رہا ہے۔ بلڈر 2 نے کوبرا سے پوچھا، کیا تمہارے ساتھ گوتم بھی آیا ہوا تھا؟ ہاں آیا تھا، میں بھی انٹرکام کی آواز سن رہا ہوں، وہ چڑیل یہاں آ پہنچی ہے۔ انٹرکام سے آواز ابھری، او باس، مس جمالہ نے گوتم کی گردن کی ہڈی توڑ دی ہے، وہ مر چکا ہے اور وہ بنگلے کے اندر آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی کوبرا نے اپنی گن کو مضبوطی سے پکڑ کر کہا، اس میں 8 گولیاں ہیں، 6 تم لوگوں کے لیے ہیں اور 2 اس چڑیل کے لیے ہیں، میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا، چاروں طرف سے فائرنگ ہونے لگی، اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا، وہ زمین پر گر کر تڑپ رہا تھا۔ جمالہ نے اندر آ کر دیکھا، آگے کی اسکرین پر جو کچھ دکھائی دیا تھا اب وہی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ زاؤکوم کوبرا دم توڑ رہا تھا، ان آخری لمحات میں وہ اپنی پیاری محبوب بیوی اینجی کو دیکھ رہا تھا۔ بہت عرصہ پہلے میری داستان میں اینجی کا ذکر ہو چکا ہے، وہ کوبرا کی بیوی اور اس کے بچے کی ماں تھی، دونوں میاں بیوی میں بہت محبت تھی۔ اس نے کہا تھا، کوبرا چاہے کچھ ہو جائے کبھی فرحاد علی تیمور سے دشمنی نہ کرنا، میں نے ایک نہیں 2 بار خواب میں دیکھا ہے کہ تم اس کے ہاتھوں مارے گئے ہو۔ کوبرا نے ہنستے ہوئے کہا تھا، خواب صرف خواب ہوتا ہے، تم فرحاد سے بہت زیادہ دہشت زدہ ہو اس لیے تم نے ایسا خواب دیکھا ہے، حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا تھا، میں کچھ نہیں جانتی، میرے بچے کی قسم کھا کر وعدہ کرو کہ کبھی فرحاد سے دشمنی مول نہیں لوگے۔ اس نے قسم کھا کر یقین دلایا تھا اور بہت عرصے تک وہ مجھ سے دور رہا تھا، کبھی اس نے مجھ سے دشمنی نہیں کی تھی۔ پھر اس کی بیوی اور بچہ ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ دم توڑتے ہوئے بھی اینجی نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ مجھ سے کبھی دشمنی نہ کرے، لیکن اس کی اور بچے کی موت کے بعد وہ 7 بلڈرز کی پناہ میں آ گیا تھا۔ یہاں رہ کر وہ ان کے لیے خدمات انجام دیتا رہتا اور مجھ سے دور رہتا تو میں کبھی اسے توجہ کے قابل نہ سمجھتا، لیکن یہاں اس نے اور ماں دابی نے خیال خوانی کے ذریعے سونیا پر حملہ کرایا تھا اور آئندہ بھی اسے مارنے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ ان حالات میں یہ کہنا چاہیے کہ اس کی محبوب بیوی اینجی کو خواب درست ہو رہا تھا۔ اس نے سونیا کے حوالے سے مجھ سے دشمنی کا آغاز کیا تھا اور میں اس کے اندر رہ کر اس مرحلے پر اسے لے آیا تھا جس کی پیش گوئی جمالہ نے کی تھی۔ جمالہ نے قریب آ کر کوبرا کو ایک ٹھوکر ماری، وہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو چکا تھا، اب کسی کی ٹھوکر اس پر اثر نہیں کر سکتی تھی۔ تمام بلڈرز جمالہ کو تعریفی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اس نے جو کہا تھا وہی سامنے آیا تھا۔ اس کی آگہی کے مطابق کوبرا باغی بن کر ان کے پاس آ کر بے موت مرنے والا تھا۔
چونکہ آنکھوں کے سامنے یہی ہوا تھا اس لیے وہ سونیا پر اور مجھ پر شبہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے اپنی انتقامی کارروائی کے ذریعے جمالہ کی پیش گوئی کو درست ثابت کیا تھا۔ جمالہ نے بلڈر 2 سے پوچھا، باس کیا مہدابی قابو میں آ چکا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اسے اعصابی کمزوری میں مبتلا کیا جا چکا ہے، میڈم سونیا یہاں آ رہی ہیں۔ جمالہ نے اس بنگلے کے باہر گوتم نارائن کی گردن کی ہڈی توڑ دی تھی، وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ کرونا یہی چاہتی تھی، اس کے مرتے ہی وہ سونیا کے پاس پہنچ گئی۔ سونیا نے کہا یہ اعصابی کمزوری میں مبتلا ہے، کمزوری کے باعث 1 آدھ گھنٹے میں سو جائے گا۔ اس نے پوچھا ماما آپ کیا چاہتی ہیں؟ جمالہ نے اپنی آگاہی کے مطابق ان تمام بلڈر سے کہا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس کی لاش کے پاس ایک ٹوٹا ہوا گلاس اور شراب کی خالی بوتل ہونی چاہیے۔ وہ بولی نو پرابلم ماما، یہ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن مہدابی شراب نہیں پیتا تھا، یہاں شراب کی بوتل نہیں ہوگی، یہ کہیں سے لانی ہوگی۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، یہاں سے جائیں۔ گوتم نارائن اس کے پاس آ کر رات کو شراب پیا کرتا تھا، صرف مہدابی اور کوبرا نشہ نہیں کرتے تھے۔ گوتم ان دونوں کے بنگلوں میں بوتل لا کر رکھتا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر گپے ہانکتا تھا۔ وہ تینوں کسی نہ کسی کے ساتھ رنگ رلیاں منایا کرتے تھے اور گوتم پیتا رہتا تھا۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ اس کی رہائش گاہ میں شراب کی بوتل موجود ہے؟ جی ہاں، اب آپ جائیں، میں اس سے نمٹتی ہوں۔ سونیا نے اس کمرے سے باہر آ کر مسلح گارڈ سے کہا مہدابی سو رہا ہے، اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، تم سب اپنی ڈیوٹی پر مستعد رہو۔ انہیں تاکید کرنے کے بعد اپنی کار میں بیٹھ کر بلڈرز کے پاس جانے لگی۔ جمالہ بھی اس کا وہاں انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اس کے پاس آ کر کہا ہیلو میری جان، مہدابی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے؟ میں نے کہا مہدابی کو کرونا کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جمالہ کو جو آگاہی حاصل ہوئی تھی اسی کے مطابق کرونا اسے موت کے گھاٹ اتارے گی۔ میں نے بھی کوبرا کو اسی طرح ہلاک کرایا ہے جس طرح جمالہ نے پیش گوئی کی تھی۔ میں آدھے گھنٹے میں بلڈرز کے پاس پہنچوں گی، تم کرونا کے پاس جاؤ اور اس کی مدد کرو۔ میں نے کرونا کے پاس آ کر کہا بیٹی میں ہوں، سانس نہ روکنا۔ وہ خوش ہو کر بولی پاپا آپ میرے پاس آئے ہیں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، دیکھیں میں کیا کر رہی ہوں۔ اس وقت وہ مہدابی کے دماغ میں تھی۔ وہ کمزوری کے باوجود آہستہ آہستہ فرش پر رینگتا ہوا دوسرے کمرے میں آیا تھا۔ وہاں اس نے ایک الماری سے خالی گلاس اور شراب کی بوتل نکالی تھی۔ وہ کرونا کی مرضی کے مطابق عمل کر رہا تھا۔ اس نے بوتل کھول کر تھوڑی سی شراب گلاس میں ڈالی، پھر اس بوتل کو منہ سے لگا کر پینے لگا۔ چند گھونٹ پینے کے بعد ہی اس کا سر چکرانے لگا۔ ایک تو پہلے ہی اعصابی کمزوری میں مبتلا تھا، شراب کو ہضم کرنے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا، لیکن اسے وہی کرنا تھا جو کرونا چاہتی تھی۔ میں چپ چاپ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے کرونا کی مرضی کے مطابق گلاس کو اٹھا کر فرش پر دے مارا، وہ ٹوٹ کر دور تک بکھر گیا۔ پھر اس نے بوتل کو دوبارہ منہ سے لگایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پلاؤ، اسے جبرن پلاؤ۔ وہ پی نہیں پا رہا تھا، کچھ شراب اس کے حلق سے اتر رہی تھی، اس سے زیادہ منہ اور ناک سے باہر نکل رہی تھی، لیکن اس بوتل کو منہ سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ پھر ہم نے محسوس کیا کہ وہ شراب نکلنے کے قابل نہیں رہا ہے، ساری شراب منہ کے اندر جا کر باہر نکل رہی ہے۔ میں نے کرونا سے کہا اسے چھوڑ دو۔ اس نے اس کے دماغ کو آزاد کر دیا۔ بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ میں نے اس کے اندر ذرا سا زلزلہ پیدا کیا تو جیسے قیامت آ گئی۔ دماغی تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی۔ ایک تو پہلے ہی اعصابی کمزوری تھی، اوپر سے شراب کی زیادتی تھی۔ وہ سانس لینا چاہتا تھا لیکن شراب اس کے منہ، ناک، آنکھوں اور کانوں سے نکل کر بہنے لگی۔ وہ ایک ذرا تڑپنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ ہماری سوچ کی لہریں اس کے مردہ دماغ سے نکل آئیں۔ سونیا بلڈرز کے پاس پہنچ گئی۔ جمالہ نے پوچھا ماما کیا مہدابی ہو گیا ہے؟ ہاں، جب میں وہاں سے نکلی تو وہ سو چکا تھا۔ جمالہ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میری آگاہی کے مطابق ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہے، وہ کسی اور دن شراب پی کر مرے گا۔ بلڈر نے کہا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بہترین تنویمی عمل جاننے والے کی خدمات حاصل کریں گے، اس کے ذریعے مہدابی پر تنویمی عمل کرائیں گے اور اسے اپنا معمول اور تابعدار بنائیں گے۔ سونیا نے کہا یہی مناسب ہوگا، اب مہدابی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اسے پوری طرح تنویمی عمل میں جکڑ کر رکھنا چاہیے۔ میں نے سونیا کے پاس آ کر کہا ہمارا کام ہو چکا ہے، تم کسی طرح انہیں مہدابی کے پاس بھیجو۔ سونیا نے ان بلڈرز کو دیکھ کر کہا میں مہدابی کے بنگلے سے مطمئن ہو کر آئی ہوں، مسلح گارڈز بنگلے کے باہر ہیں، میں چاہتی ہوں کہ بنگلے کے اندر بھی 2-4 گارڈ رہیں اور آپ لوگوں کو اس کی خیریت کی اطلاع دیتے رہیں۔ ایک بلڈر نے فون کے ذریعے سیکیورٹی افسر سے رابطہ کیا جو مہدابی کے بنگلے میں اپنے سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا تم اپنے 2 مسلح گارڈز کے ساتھ بنگلے کے اندر رہو اور ہمیں مہدابی کی خیریت کی اطلاع دیتے رہو۔ اس نے کہا یس سر، میں ابھی اندر جا رہا ہوں اور آپ کو فون پر بتاتا ہوں۔ وہ بلڈر ریسیور کان سے لگا کر انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اسے یہ دھماکہ خیز خبر ملی کہ مہدابی مر چکا ہے، اس کے پاس شراب کی بوتل اور ایک ٹوٹا ہوا گلاس پڑا ہوا ہے۔ وہ بلڈر یہ سنتے ہی حیرت سے منہ کھول کر جمالہ کی طرف دیکھنے لگا۔ جمالہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تمہاری وہ پیشگوئی بھی پوری ہو گئی ہے، مہدابی مر چکا ہے، اس کے پاس اسی طرح ایک شراب کی بوتل پڑی ہوئی ہے اور ایک گلاس ٹوٹا ہوا ہے۔
سونیا نے حیرانی ظاہر کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاذ ابھی تو سو رہا تھا، پھر وہ شراب کیسے پی سکتا ہے اور اس کے پاس شراب کی بوتل کہاں سے آ گئی؟ وہ سب کے سب اس بنگلے سے نکلے اور گاڑی میں بیٹھ کر معاذ ابھی کے بنگلے میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو بالکل وہی آگہی والا منظر تھا۔ سب کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ جب معاذ ابھی سو چکا تھا تو پھر اس نے شراب کیسے اور کیوں پی، جبکہ وہ پینے کا عادی نہیں تھا۔ جمیلہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے معاذ ابھی کی لاش کو گھور رہی تھی۔ شام سے صبح تک اس کی آنکھوں میں بلا کی کشش پیدا ہو جاتی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ معاذ ابھی کی لاش کے اندر گھس کر حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہو۔ پھر وہ غصے سے بولی، کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے اسے شراب پینے پر مجبور کیا ہے۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والی کرونا ہماری بدترین دشمن ہے۔ وہ یہاں سے کئی راز چرا کر لے گئی ہے۔ اسی نے معاذ ابھی کو بھی ہلاک کیا ہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ پلٹ کر جانے لگی۔ ایک بلڈر نے پوچھا، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں اپنے ابو الہول کے پاس جا رہی ہوں۔ اس سے ایسی پراسرار قوت حاصل کروں گی کہ جلد سے جلد کرونا تک پہنچ سکوں۔ وہ تیزی میں چلتی ہوئی باہر آئی، پھر اپنی کار میں بیٹھ کر اپنے بنگلے کی طرف جانے لگی۔ ایسے وقت وہ سونیا کو بھی بھول گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر اسے بھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی پوچھا تھا کہ ماما آپ میرے ساتھ چلیں گی۔ اس وقت اس کے سر پر جنون سوار تھا۔ وہ تیزی میں ڈرائیو کرتی ہوئی آدھے گھنٹے کے اندر اپنے بنگلے کے سامنے پہنچ گئی۔ کار سے اتر کر بنگلے کے اندر جانے لگی۔ سونیا اپنی کار میں آ رہی تھی، دوری دور سے اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ میں اور کرونا اس کے اندر موجود تھے۔ کرونا نے کہا، پاپا میں اندر سے بہت سہمی ہوئی ہوں، پتہ نہیں وہ چڑیل کیسی قوتیں حاصل کرے گی، وہ اچانک ہی موت بن کر میرے سامنے آ سکتی ہے۔ سونیا نے کہا، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، تم ہماری بیٹی بن چکی ہو، ہم تم پر کوئی آفت نہیں آنے دیں گے۔ وہ اپنے بنگلے کے اندر پہنچ گئی تھی۔ اس نے بیڈ روم میں آ کر اس صندوق کی طرف دیکھا جس میں ابو الہول کا بت رکھا ہوا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، پھر دونوں گھٹنے ٹیک کر اس کے سامنے بیٹھ گئی، سر جھکا کر اس صندوق سے اپنی پیشانی لگائی، پھر اس کی کنڈی کو کھول کر اس کے اوپری حصے کو اٹھایا۔ بیڈ روم کی روشنی صندوق کے اندر پہنچ رہی تھی۔ وہ اندر کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کے ذہن کو زبردست جھٹکا پہنچا تھا۔ پھر اس کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی، نہیں نہیں۔ وہ بت کے ٹکڑوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی، چیخ چیخ کر کہنے لگی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اپنے آپ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے چیخیں مار رہی تھی جیسے پاگل ہو گئی ہو، کمرے کی ایک ایک چیز کو اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ باری بھر کے بیڈ کو اٹھا کر اس نے دوسری طرف پلٹ دیا۔ اس کی چیخیں تھی کہ رک نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر کہہ رہی تھی، اے ہول پیدا کرنے والے ابو الہول، کس نے تیرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے؟ مجھے بتا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گی۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر آئی، پھر کار کی ڈگی میں سے پیٹرول کا کین نکال کر بنگلے کے اندر آئی، اندر سے پیٹرول چھڑکتی ہوئی باہر پہنچی، پھر باہر سے پیٹرول چھڑکنے لگی، چیخ چیخ کر گالیاں دینے لگی۔ پھر اس نے اس بنگلے کو ماچس کی ایک تیلی دکھا دی۔ یک بار کی آگ باہر سے اندر کی طرف پھیلنے لگی، چاروں طرف شعلے بھڑکنے لگے۔ وہ باہر ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی، چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، اے ہول پیدا کرنے والوں کے باپ، اے ابو الہول، میں آ رہی ہوں، تیرے پاس پہنچ رہی ہوں، تو نے مجھے دشمن تک نہ پہنچایا تو میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گی۔ سونیا نے اپنی کار اس بنگلے سے بہت دور روک دی تھی، وہاں سے دیکھ رہی تھی۔ جمیلہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی تھی۔ اس کا وجود وارننگ دے رہا تھا کہ اس وقت اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔